صلوات پڑھیے محمد والے محمد سے۔ یوں تو خدا سے مانگنے جنت گیا تھا میں، کربلا کو دیکھ کر نیت بدل گئی۔ جنت تیرے وجود کو ترسے گا خود بخود، آ تو میرے حسین کا محبوب بن کے دیکھ۔ تجھ کو بھی ہے جائے گا احساس کربلا، تشنا لمبوں کی بھیڑ ہے نہر فرات پر، پیاسی ہے کائنات سمندر حسین ہے۔ کربلا کی جنگ کا انجام دیکھیے، بے گھر یزید ہو گیا اور گھر گھر حسین ہے۔ مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے، اور اب بھی زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الذی اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین والفرقان الحمید، وہو اصدق القائلین قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ برادران عزیز، محبان اہل بیت، عزاداران مظلوم کربلا، موالیان حیدر کرار، خمسہ مجالس کی چوتھی مجلس آپ کی زیر سماعت ہے۔ عنوان امیر کائنات کی ولایت ہے۔ پچھلے 3 دنوں میں قرآن کی الگ الگ آیتوں سے ولایت علی کو ثابت کیا اور اس کی عظمت و اہمیت میں نے بتائی۔ آج چونکہ کل وعدہ تھا کہ لفظ صلاۃ کی حقیقت بتاؤں گا کہ قرآن میں صلاۃ سے مراد کیا ہے، عبادت ہے یا علی کی ولایت ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ہاں، اور اس کے لیے میں نے سورہ عنکبوت کی آیت پڑھی ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو۔ مکڑی کو مان لیجئے، چلیے مکڑی کو، یا مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے اصل میں اسے کہتے ہیں عنکبوت۔ اور سن لے میرے سامعین، اللہ کبھی بھی مکڑی کے جالے کی مثال نہ دیتا اگر دشمن علی غیر کو اپنا ولی نہ بناتے۔ آئی آئی، صاف صاف اللہ نے کہا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کو ولی بناتے ہیں، اس کی مثال تو بس ایسی ہے جیسے مکڑی نے جالا تنا ہو، اپنا گھر بنایا ہو، اور سب سے کمزور گھر گھروں میں مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔
تو عزیزو جس نے علی کی ولایت کو چھوڑ کر، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کسی مفتی کی ولایت کو مانا، کسی غوث کی ولایت کو مانا، کسی قطب و ابدال کی ولایت کو مانا، اللہ کی نگاہ میں مکڑی کے جالے سے بھی بالکل کم تر اہمیت ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ بھائی اجمیر جائیں گے نا آپ تو خدا کی قسم یہ شعر لکھا ہوا ملے گا جی، جنہیں دنیا والی ہند کہتی ہے، وہاں اپنے زندگی میں خواجہ نے کہا تھا لکھ دینا میرے روضے کی دیوار پہ، مولا علی کا باغ لگا اجمیر کو گلشن کر ڈالا، میرے خواجہ میں ہے خوشبو محمد مصطفیٰ۔ میں ابھی اکبر پور گیا تھا، شہزاد پور، میں نے وارثیوں کے درمیان تقریر کی تھی اور بلکہ پوری خطابت کی تھی 1.5 گھنٹے کی۔ میں نے کہا زمانے والوں سمجھو، جسے دنیا والی ہند کہتی ہے ان کا عقیدہ ہے کہ مولا علی کا باغ لگا تو اجمیر کو گلشن کر ڈالا۔ ارے جس علی کی ولایت کے باغ کے بغیر اجمیر کے گلشن میں پھول نہیں کھلتے، اس کے بغیر تمہیں نجات کیسے مل جائے گی؟ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ جنہیں دیکھنا ہو وہ جا کر کے وہاں دیکھیں گے، نظارہ کریں گے، انشاءاللہ لکھا ہوا ملے گا۔ بہرحال کسی اور کی ولایت کی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں، مکڑی کے جالے سے بھی کمزور، بے حیثیت۔ اللہ اب یہاں اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب میں سے اس کی تلاوت کیجئے میرے حبیب جو تیری طرف وحی کی گئی۔ کیا؟ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، بلکہ شاید ہم نے ترجمہ صحیح نہیں کیا، صلاۃ قائم کرو۔ صلاۃ کا ترجمہ میں ابھی صلاۃ ہی رہنے دیتا ہوں، پڑھنے والے بہت ہیں، صلاۃ قائم کرو، پڑھنے والے بہت سارے ہیں، تم قائم کرنے والے بنو۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ صلاۃ روکتی ہے گناہوں سے، صلاۃ روکتی ہے برائیوں سے، فحش اور منکر کاموں سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، مگر یاد رکھو اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے۔ آئی ہائی واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے وہ جو تم کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، اب میرے سامعین میرے ساتھ سفر کریں روحانی۔ یہاں پر عام طور پہ صلاۃ کا ترجمہ مولویوں نے، مفسروں نے عام طور پہ کیا کیا ہے؟ نماز۔ علم کا یہ حق نہیں ہے کہ جو مولوی پڑھا دے، استاد پڑھا دے، بس اسی پر ٹھہرے رہے، رکے رہے۔ قرآن خدا کی قسم مولوی سے پوچھو گے تو بھٹکتے رہو گے، قرآن ہمیشہ مولا سے پوچھو۔ قرآن کبھی بھی کسی بندے کے لیے کافی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اہل بیت کی تائید نہ ہو جائے۔ اور یاد رکھنا قرآن کا 70 ظاہر ہے، 70 باطن ہے۔ ظاہر پر بھی ایمان رکھنا واجب، باطن پر بھی ایمان رکھنا واجب۔ ظاہر پر ہو باطن پر نہ ہو پھر بھی کفر، باطن پر ہو ظاہر پہ نہ ہو پھر بھی کفر۔ تو کیا ہے یہاں؟ اقم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو۔ پڑھنے والے تو بہت ہیں۔ ان الصلاۃ، بے شک صلاۃ روکتی ہے، کس سے؟ منکرات سے، بری باتوں سے اور گناہوں سے۔ خدا کی قسم کتنی منہ بولتی آیت ہے، بچہ عالم اسلام کا اس آیت سے واقف ہے، لیکن اس آیت کے ساتھ سلوک وہ ہو رہا ہے جیسے کوئی کھلی دوپہر میں دن کے اجالے میں یہ کہے کہ دن اندھیرا ہوتا ہے۔ تو مجھے انصاف کے ساتھ بتائیے، تو اس کے لیے یہی کہا جائے گا یا تو اس کی مت ماری گئی ہے، عقل ماری گئی ہے، یا یہ جان کر حق کو پہچانتا نہیں۔ قسم کتنی واضح آیت ہے۔ نماز روکتی ہے، صلاۃ روکتی ہے، کس سے؟
منکرات سے، برائیوں سے اور گناہوں سے. یہ 2 بار میں نے تکرار کیوں کیا؟ ذہن میں بیٹھ جائے. کیونکہ اگر نماز ترجمہ کرتا ہوں تو میں آپ کو سینکڑوں نمازی دکھا سکتا ہوں جو نماز بھی پڑھتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں سود بھی کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں شراب بھی پیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں جوا بھی کھیلتے ہیں. سینکڑوں نمازی دکھا دوں گا میں آپ کو. تو پھر کیوں نہیں روک رہی تیری نماز برائیوں سے؟ کیوں نہیں روک رہی ہے تیری نماز گناہوں سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو لکیر کا فقیر ہے. تو لکیر کا فقیر ہے. میں نے ایسے ایسے نمازی دیکھے خدا کی قسم، ہاتھ میں شراب ہے. آپ آئیے بڑے شہروں میں، دلی جیسے شہروں میں، یا آپ بھی کہیں کہیں ملاحظہ بھی کیجئے جہاں آپ کا اڑوس پڑوس میں رہتے ہو، ہاتھ میں شراب ہے. لوگوں نے کہا شراب پی رہا، نماز پڑھی، فوراً کہتا جزاک اللہ خیرہ، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، قد ذکرت الصلاۃ، تو نے مجھے نماز یاد دلا دی. ٹھیک ہے، شراب بعد میں پیتا ہوں، نماز پہلے پڑھتا ہوں. تو کہاں گئی آپ کی نماز؟ کیوں نہیں روک رہی ہے برائیوں سے، گناہوں سے؟ آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں، کیونکہ میں اپنی مرضی کی تفسیر نہیں بتاؤں گا. مدینۃ المعاجز علامہ ہاشم بہرانی اور القطرہ من بہار سید احمد مستنبت کی کتاب تفسیر مجمع البیان، جا کر دیکھ لینا. قرآن کے بارش سے پوچھا گیا مولا یہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا لوگ خطا بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ ہے کیا؟ قرآن تو کہتا ہے نماز روکتی ہے برائیوں سے، صلاۃ روکتی ہے گناہوں سے. مسکرا کر فرمایا سن، الصلاۃ ولایتنا. ہائی ہائی اب تو جاگ جائیے. الصلاۃ ولایتنا والفحش والمنکر آداؤنا. فرمایا صلاۃ نام ہے ہماری ولایت کا، اور فحش اور منکرات نام ہے ہمارے دشمنوں کا. اب آیت کا ترجمہ کرو. یعنی معصوم بتا رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ولایت روکتی ہے علی کے دشمنوں سے. جہاں ولایت ہوگی وہاں علی کا دشمن نہیں ہوگا، جہاں علی کا دشمن ہوگا وہاں ولایت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو ولایت روکتی ہے علی کے دشمنوں سے. اب اگر کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی کسی دشمن علی کے بغل میں کھڑا ہوتے دیکھو، سمجھ لینا ولایت زبان پہ ہے، دل میں اتری نہیں ہے. یارو میں نے جو پیغام پہنچا تھا نا، میں نے پہنچا دیا خدا کی قسم. ماں سرکار باقر العلوم نے فرمایا، پانچویں سرکار نے کیا فرمایا سنو، قرآن میں جتنے اچھے اچھے نام ہیں یا تو وہ ہمارے نام ہیں یا ہمارے شیعوں کے نام ہیں، اور قرآن میں جتنے کفر، شرک، نفاق، رجس، فسق، جوا، ازلام، انصاب، سٹے، بت پرستی اور اس طرح کی نفس پرستی چیزیں ہیں، برے الفاظ ہیں، یہ سب ہمارے دشمنوں کے نام ہیں اور انہی کی خصلتوں میں سے ہے. اللہ اکبر. اب تو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں بھائی. اب اگر دعویٰ ہے ولایت کا اور کفر و شرک میں مبتلا ہے، ولایت اتری نہیں. دعویٰ ہے ولایت علی کا، یعنی ولایت علی ماننے کا، فسق و فجور، جوا، سٹا، ازلام، انصاب، پاسے، ان سب میں مبتلا ہے. پھر سمجھو ابھی زبان پر ولایت ہے، دل میں ولایت قائم نہیں ہوئی، کیونکہ جہاں علی ہوں گے یہ برائیاں نہیں ہوں گی، جہاں یہ برائیاں ہوں گی علی نہیں ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. کیا صلاۃ کس کا نام ہے؟ علی کی ولایت کا. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہ دونوں لفظ ساتھ ساتھ چلیں گے. اور اللہ کا ذکر اکبر ہے. یہ کیا ہے اللہ کا ذکر؟
جو صلاۃ تو صلاۃ، نماز تو نماز، صلاۃ سے بھی اکبر ہے. تو یاد رکھیے ملاؤں نے تو بس یہی سمجھا دیا، ادھر لفظ ذکر آتا نہیں، ملا کے تصور میں نماز جاتی نہیں. یعنی بچپن میں استاد نے پڑھا دیا صلاۃ مانی نماز، اور جہاں جہاں بھی یہ لفظ آئے صلاۃ، اس کا ترجمہ نماز 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 کیے جا رہا ہے. لفظ ذکر آئے گا اس کا ترجمہ بھی نماز. قرآن سے تو پوچھو، تفسیر اہل بیت میں تو دیکھو. قرآن کبھی بھی کسی بندے کے لیے کافی ہو نہیں سکتا جب تک کہ وارث قرآن کا سپورٹ نہ ہو. اب آئیے میں آپ کو ایسی آیت پڑھتا ہوں جس میں صلاۃ کا بھی ذکر ہے اور ذکر اللہ کا بھی تذکرہ ہے. یہاں تو آپ نے دیکھ لیا ہے ہی سورہ عنکبوت میں، سورہ مومنون میں، اور ہے ہی مومنون کے لیے، مومنوں کے لیے. اللہ کہہ رہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات. لفظ میں غور کر رہے ہیں. کچھ مرد وہ ہیں جنہیں نہ تجارت ذکر اللہ سے روکتی ہے، نہ بیع ذکر اللہ سے روکتی ہے، اور نہ نماز قائم کرنے سے روکتی ہے، نہ زکوٰۃ دینے سے. تو دیکھا آپ نے یہاں اللہ نے ذکر اللہ کو الگ گنا، صلاۃ کو الگ گنا، اور کمال یہ ہے کہ یہاں ذکر اللہ کو پہلے گنا، صلاۃ کو بعد میں گنا، اور دونوں کو الگ الگ گنا. یہ الگ الگ گننا اس بات کی دلیل ہے کہ صلاۃ اور ہے، ذکر اللہ اور ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اگر ایک ہی چیز ہوتی تو الگ الگ خدا نہ گنتا. رکے رہیے گا چونکہ سب کا نتیجہ ایک ہے. جلدی سے آیت پڑھ کر کے میں اپنے موضوع کی طرف اور نتیجہ دوں گا. سورہ مائدہ جہاں اللہ فسق و فجور کا ذکر کر رہا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. بے شک شراب، جوا، ازلام یعنی پانسے، انصاب، سٹے، یہ سب کیا ہے؟ رجس ہے. فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، شاید کامیاب ہو جاؤ. یعنی ان سے بچنے کے بعد بھی کامیابی کا یقین نہیں ہے. آگے چل کر اللہ نے کہا انما یرید الشیطان. آیت کا مزاج بالکل وہی ہے جو سورہ احزاب کی آیت تطہیر کا ہے. انما یرید اللہ، بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے. اور یہاں سورہ مائدہ میں کیا کہہ رہا؟ انما یرید الشیطان، سوائے اس کے شیطان کا کوئی ارادہ نہیں کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے. وَيَصُدَّكُمْ، یہ ہے میرے موضوع سے ریلیٹ لفظ، وَيَصُدَّكُمْ عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور تمہیں ذکر اللہ سے بھی روک دے اور صلاۃ سے بھی روک دے. دیکھا آپ نے یہاں بھی اللہ نے صلاۃ کو الگ گنا، ذکر اللہ کو الگ گنا. تو صلاۃ اور ہے، ذکر اللہ اور ہے یا نہیں ہے؟ یا کسی کو یقین نہیں بھائی؟ صلاۃ اور ہے، ذکر اللہ اور ہے. تو کیا یہاں صلاۃ سے مراد کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا نماز ہے؟ پہلے آئیے اسی کی وضاحت کروں. شیطان نماز سے روکتا ہے؟ نہ، خدا کی قسم شیطان نماز سے روکتا ہی نہیں، وہ تو بھٹکاتا ہی نماز کے ذریعے ہے. شیطان اللہ کے سجدوں کا کبھی منکر ہی نہیں تھا. ہاں بھائی، شیطان اللہ کے سجدے کا کبھی منکر نہیں رہا، آج بھی منکر نہیں ہے وہ. ہاں آج بھی وہ منکر نہیں ہے. وہ کس کا منکر ہے؟ وہ تو خلافت اللہ کا منکر ہے، حجت اللہ کا منکر ہے، ولی اللہ کا منکر ہے. اور کہہ رہا لا تتبعوا خطوات الشیطان، قدم قدم پہ اللہ کہہ رہا خبردار
شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا. کیا مطلب؟ صرف نماز نہ پڑھنا. خدا کی قسم اگر آدم نہ بنتے تو ہمیں مسئلہ ہی سمجھ میں نہ آتا. جب اللہ نے کہا تھا نا سجدہ کرو اس کا، تو کیا کہا ملعون نے؟ تجھے کروں گا، غیر اللہ کو نہیں کروں گا. یہ غیر اللہ کا تصور یہ شیطانی عقیدہ ہے. ارے اس ظالم کو کس نے بتا دیا کہ آدم غیر اللہ ہے؟ اسے شیطانی عقیدہ ہے بھائی. تجھے جھکوں گا غیر اللہ کو. دیکھیے غیر لفظ جو غیر ہے نا عربی کا لفظ ہے، اس کو سمجھنا ہو تو ہماری زبان میں سمجھنا بہت آسان ہے. ایک ہوتا ہے محرم، ایک ہوتا ہے نہیں غیر محرم. وہ نہ ہٹائیے نا، ٹھیک ہے. اچھا ایک ہوتا ہے مسلم، ایک ہوتا ہے غیر مسلم، ٹھیک ہے نا. جو بالکل اپوزٹ ہو، عقیدہ اور عمل کے خلاف ہے نا، اسے ہم غیر کہتے ہیں. کہتے کہ نہیں کہتے؟ بولیے. مسلم، غیر مسلم جن کا عقیدہ اسلام کے مطابق نہ ہو، ٹھیک ہے. محرم سے شادی نہیں ہو سکتی، غیر محرم سے نکاح شادی بیاہ سب جائز ہے کہ نہیں؟ تو بالکل اپوزٹ شے کو غیر کہتے ہیں. جو بالکل اس کا الٹ ہو. ٹھیک ہے آدم اللہ نہیں، لیکن غیر اللہ کس نے بتا دیا؟ بھائی جو اللہ کی طرف سے ہو، اللہ سے ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ تک لے جاتے ہو، جاہلوں وہ غیر اللہ نہیں ہوتا. وہ تو عزل اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، وجہ اللہ، اسد اللہ، مشیت اللہ ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. آ رہی سمجھ میں نا؟ وہ سارا کا سارا مظہر اللہ ہوتا، اللہ نہیں ہوتا، لیکن وہ مظہر اللہ ہوتا ہے، اللہ کا مظہر ہوتا ہے. تو کیا کہا تجھے جھکوں گا، غیر اللہ کو نہیں جھکوں گا. تو عزیزو آج سے 9,10,000 سال پہلے فیصلہ ہو گیا، جبکہ یہ 6 لاکھ سال عبادت کی تھی. اس نے شیطان نے 6 لاکھ سال کی عبادت ہے. زمین پر سجدوں پر سجدے کیے یوں ملا کے، سینٹی میٹر برابر بھی جگہ خالی نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو. لیکن گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ کہا بس تجھے جھکوں گا. اسے آدم کو جو خلیفۃ اللہ ہے، حجت اللہ ہے، نبی اللہ ہے، رسول اللہ ہے، اسے نہیں جھکوں گا. بس اسی دن اللہ نے کی مشیت نے فیصلہ کر لیا اور اسے گوارا نہ ہوا کہ مجھے جھکنے والا میری حجت کو نہ جھکے. فوراً 9,10,000 سال اللہ نے لعنت کا توق گلے میں ڈال کر نکال دیا. نکل جا، تو مردود ہوا. تو مردود کیوں ہوا؟ اللہ کے سجدے کے انکار کی وجہ سے نہیں، خلیفۃ اللہ کی عظمت کے انکار سے. تو عزیزو آج سے ہزاروں سال پہلے فیصلہ کیا ہوا؟ شیطان بد عمل نہیں تھا، بد عقیدہ تھا، اور بدعقیدگی کے بنیاد پر دربار سے نکالا گیا. تو جو آج بھی علی کی ولایت کا منکر ہو، بھائی جو اتنی سی حجت کا منکر ہو وہ تو دربار سے نکالا جائے، اور جو عالمین پر حجت ہو، صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد. وہ جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. چلیے تو پتہ چلا صلاۃ نام ہے علی کی. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ابھی ذکر اللہ باقی ہے، ٹھیک ہے. میں ابھی ایک اور مشہور آیت پڑھوں گا، آیتوں سے سمجھیے انشاءاللہ. سورہ جمعہ. کون سا سورہ؟
زیادہ بور تو نہیں ہو رہے آیت پڑھنے کی وجہ سے؟ ماحول نہیں ہے، مجبوری ہے، اور آیت پڑھے بغیر صرف ترجمے میں لطف نہیں آئے گا۔ سورہ جمعہ میں اللہ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب ندا دی جائے یوم جمعہ کی طرف سے تو ذکر اللہ کی طرف دوڑ پڑو۔ عام طور پہ مفسروں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو نماز کی طرف دوڑ جاؤ۔ بھائی ایک روایت ہے وہ اس دور کے لیے، پیغمبر کے زمانے کے لیے، لیکن یاد رکھیے یہاں جو ہے نا اس کی خصوصیت بھی ہے، یہ آیت ہی پوری ہمارے زمانے کے امام سے مربوط ہے۔ جاگو جاگو، بہت خدا کی قسم علمی موتی دے رہا ہوں۔ ہاں دیکھیے، اول تو بات یہ ہے کہ اگر صرف نماز جمعہ کی بات ہوتی تو نودیہ کا لفظ نہیں ہوتا، اذنا کا لفظ ہوتا۔ جب اذان دی جائے، قرآن میں اذان بھی ہے، مؤذن بھی ہے، ثم اذن مؤذن، اب وقت نہیں ہے، سورہ اعراف جا کے پڑھ لیجئے گا، مگر یہاں اذان کا لفظ نہیں، اذن کا لفظ نہیں، ندا کا لفظ ہے۔ اذان اور ہے، ندا اور ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں تو ندا کا لفظ ہے۔ اچھا آگے فی یوم الجمعہ نہیں کہا۔ آج آپ سے جمعہ بھی بہت پڑھوایا جا رہا ہے، ہاں، اور بہت سے عملوں سے غافل بھی کرایا جا رہا ہے۔ جو عید اللہ الاکبر ہے اس کا اہتمام دیکھیے کتنا ہوتا ہے، اور ان جمعہ کا اہتمام کتنا ہوتا ہے۔ وہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑا، میں نے آپ کو ایک کیا کہتے ہیں اصول بتا دیا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ بہرحال می یوم الجمعہ، فی یوم الجمعہ نہیں کہا، یعنی جمعہ کے دن میں نہیں، یوم جمعہ کی طرف سے۔ اب مجھے تو سامعین کو بتانا پڑے گا، جی میں جانتا ہوں بہتوں کے پلے نہیں پڑی ہوگی۔ یوم الجمعہ، یوم جمعہ کی طرف سے۔ یاد رکھیں آپ، یہ جو ہفتے کے دن ہے نا، ایک ایک دن ایک ایک معصوم سے منسوب ہے۔ ہاں بھائی، عربی میں سنیچر کو یوم السبت کہتے ہیں، اتوار کو یوم الاحد کہتے ہیں، سوموار کو یوم الاثنین کہتے ہیں، منگل کو یوم الثلاثاء کہتے ہیں، بدھ کو یوم الاربعاء کہتے ہیں، جمعرات کو یوم الخمیس کہتے ہیں، جمعہ کو یوم الجمعہ کہتے ہیں۔ بس جلدی جلدی سن لو، ایک ایک معصوم سے منسوب ہے، کیونکہ حدیث ہے لا تعدوا ایامکم، خبردار دنوں سے دشمنی نہ کرنا ورنہ وہ تم سے دشمنی کریں گے۔ سائل نے پوچھا مولا دن کیا دشمنی کریں گے؟ فرمایا جس طرف تمہارا ذہن جا رہا ہے وہ بات نہیں ہے۔ مولا پھر بات کیا ہے؟ فرمایا سن، السبت اسم لرسول اللہ، یوم السبت سبت نام ہے میرے نانا رسول خدا کا، والعہد یوم امیر المومنین، اور یوم الاحد ایک کا دن یہ لقب ہے امیر کائنات کا۔ ہائی ہایا میں کیا کروں، کاش میرے سامنے ہر چیز دیکھو، ضروری نہیں کہ حق بھی ہو تو بیان بھی کیا جائے، کیونکہ سب میں صلاحیت نہیں ہوتی، کہیں ظرف نہ چھلک جائے، ڈرتا ہوں خدا کی قسم، ہاں ظرف نہ چھلک۔ یوم الاحد، احد کا دن، ایک کا دن، او قل ہو اللہ احد پڑھنے والوں، اللہ اکبر، اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، سمجھتے رہنا۔ یوم الاثنین دو کا دن، یہ منسوب ہے حسنین سے، کیونکہ دونوں برابر کی جوڑی، اور زیارت میں بھی جا کے پڑھے گا، زیارت ہفتہ ہے نا، اس میں بھی یہ پوری کی پوری زیارت ہے اور اس میں وضاحت بھی ہے۔ یوم الثلاثاء تین کا دن، باقی کے تین امام، چوتھے پانچویں اور چھٹے۔ یوم الاربعاء چار امام اور 10 تک، 7 سے 10 تک، ٹھیک ہے۔ یوم الخمیس لشکر والا دن، فرمایا لشکر والا میرا بیٹا حسن عسکری ہے، اور یہ دن اس کا ہے، چونکہ عسکر کے معنی ہی لشکر کے ہیں۔ اور فرمایا یوم الجمعہ هو الحجۃ الآخر، یوم جمعہ لقب ہے ہمارے زمانے کے امام کا۔
اب بس میں صرف موالیوں سے مخاطب ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، دوسروں کے پلے نہیں پڑے گی. معصوم سے پوچھا مولا یوم جمعہ کو جمعہ کا دن کیوں کہا جاتا ہے، جمع ہونے کا دن؟ فرمایا سنو، جمع اللہ الخلائق بولایت امیر المومنین، اس لیے کہ اللہ نے عالم ذر اول میں تمام مخلوق کو ولایت علی پہ جمع کیا، اس لیے اسے یوم جمعہ کہا جاتا ہے. اور پھر جب علی کا 11واں بیٹا کعبے کی چھت سے ظہور کرے گا تو پھر اس کا بیٹا ایک مرتبہ لوگوں کو ولایت علی پہ پھر جمع کرے گا. صلوات پڑھے محمد والے. سمجھ گئے؟ تو یوم جمعہ کس کا لقب؟ زمانے کے امام کا. اب ترجمہ کیجئے، جب ندا دی جائے اے 12ویں کی طرف سے، میں یوم الجمعہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، یوم جمعہ کی طرف سے، جب یہ کعبے کی چھت پہ ظہور کرے گا تو کیا کرو؟ فسعو، دوڑ پڑو. اب میں یہاں پہ رک کے حدیث بھی بتا دوں. مسجد کے لیے رسول کی حدیث ہے، فمشو الی مساجد بحدب و وقار، مسجد کی طرف ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ چلو. دیکھ رہے ہیں رسول کی زبان کہہ رہی ہے ٹھہر ٹھہر کے چلو، آیت کہہ رہی ہے دوڑ پڑو. تو پتہ چلا یہ مسجد کی طرف جانے کی بات نہیں ہے. جب 12واں ندا دے گا تو چلنا نہیں، فسعو، دوڑ پڑنا. دوڑنے کی نیت تم کرنا، پھر جتنا قائم کے کرم پر بھروسہ ہوگا اتنی جلدی تم کعبہ پہنچ جاؤ گے. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. ایک لفظ رہ گیا تھا، فسعو الی ذکر اللہ، یہی سمجھانا تھا. صلاۃ تو میں نے بھی سمجھائی ہے. ذکر اللہ کی طرف دوڑ پڑو. خدا کی قسم جو بھی تفسیر ہاتھ لگے پڑھ لیجئے گا. الذکر فی کتاب اللہ امیر المومنین، اللہ کی کتاب میں ذکر لقب ہے شوہر بطول کا. اب سمجھ میں آئی ذکر کس کا لقب ہے؟ ہاں، اور جب ان کا لقب ہے تو ان کے وسیلے سے اور ائمہ کا بھی لقب ہے. کیونکہ کسی امام کے لیے رسول نے نہیں کہا ذکر علی عبادہ، کسی صحابہ کے لیے کہا ہو، کسی کلمہ پڑھنے والے کے لیے علی کے ذکر کو عبادت کہا. اور فقط اتنا ہی اگر رسول کہتے تو ہم بھی آگے نہ بڑھتے، لیکن رسول نے آگے کمال کر دیا. ذکر علی ذکری و ذکری ذکر اللہ. علی کا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر اللہ کا ذکر، وہ ذکر اللہ عبادت، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. یہی کہا نا؟ کہیں یہ تو نہیں کہا نا اللہ کا ذکر نبی کا ذکر، نبی کا ذکر علی کا ذکر نہیں، علی کا ذکر نبی کا ذکر، نبی کا ذکر اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. اس لیے تو بڑے بڑوں کو ولایت ملی ہی نہیں جب تک اس نے علی علی کا وظیفہ نہ بنا لیا. صلوات پڑھے محمد والے. تو اب سمجھ میں آئی ذکر کس کا لقب ہے؟ مولائے کائنات کا. اور صلاۃ لقب ہے مولائے کائنات کی ولایت کا. چونکہ ولایت سے خود میرے مولا بڑے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور ذکر اللہ اکبر ہے. میں کہہ رہا ہوں بھئی یہ تو ثابت ہو گیا نا ذکر اللہ علی ہے اور ذکر اللہ ہے کیا؟ اکبر ہے. یہ کون کہہ رہا اکبر؟ جس کے اکبر ہونے کی گواہی ہم دیتے ہیں. نماز میں اللہ اکبر، تو جو خود اکبر ہے وہ علی کو اکبر کہہ رہا ہے. تو سوچو عزیزو، جسے اکبر اکبر کہے اس کی کبریائی ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد.
آ رہی بات سمجھ میں؟ تھکے تو نہیں؟ اب آئیے پھر ذکر اور ہے، صلاۃ اور ہے. اب یہ بھی خدا کی قسم حقیقت صلاۃ کے مجتہد بن جاؤ گے آج اگر لوہے دل پہ لکھ لیا تو. ہاں صلاۃ کیا ہے؟ علی کی ولایت. ذکر کیا ہے؟ خود امیر کائنات. سورہ مدثر پڑھیے گا جہاں اللہ اہل جنت اور جہنم دونوں کا ذکر کر رہا ہے جاگ کر کے. فرمایا کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. اللہ کرے اتر جائے تیرے دل میں قرآن کی بات. میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں گا رک رک کر کے. ہاں کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کل نفس، ہر نفس، میری طرف دیکھیے گا، ہر نفس میدان قیامت میں اپنے عمل میں جکڑا ہوگا. ہر نفس اپنے عمل میں جکڑا ہوگا. اللہ اصحاب الیمین، سوائے اصحاب یمین کے. آئی ہائی اب میں کیا کروں بھائی. پہلی بات تو یہ شیعوں پر یہی الزام ہے کہ یہ صحابی کو نہیں مانتے. ارے بھائی ہم نے تو جیسا صحابی کو مانا تم نے اہل بیت کو نہیں مانا. جیسا ہم نے اہل بیت کو مانا تم نے رسول کو نہیں مانا. جیسا ہم نے رسول کو مانا تم نے خدا کو نہیں مانا. ہم سے تو پوچھو صحابہ کیا ہے. صحابہ اگر آسمان پر ہو تو آسمان کے تارے ہیں، زمین پر ہو تو طہارت کے پارے ہیں. اہل بیت کے ساتھ ہو تو سارے ہمارے ہیں. اللہ اہل بیت کے اہل بیت کے ساتھ ہو تو پھر سارے. ہاں کوئی چھانٹ نہیں کرتے کاٹ چھانٹ. یہ سلسلہ اپنا شہنشاہ کربلا سے ہے. چراغ ہاتھ میں ہے، گفتگو ہوا سے ہے. بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں. یہ رسم اپنے قبیلے میں کربلا سے ہے. صحابیت کی تعریف کیا. دیکھیں رسول کے زمانے میں دو طرح کے لوگ تھے، مومن بھی تھے منافق بھی تھے. سن لو کان کھول کر، مومن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، منافقوں کو کچھ بھی کہے صحابہ نہیں کہتے. جی جی کچھ بھی کہے منافقوں کو صحابہ نہیں کہتے. سورہ مومنون بھی ہے منافقون بھی ہے. اچھا سنیے مومنین کی تعریف، صحابیت کی تعریف، کیونکہ جو مومن تھے وہی صحابی تھے نا. تو مومن کی تعریف تو رسول نے کر دی. کیا؟ یہ کہہ کر یا علی. ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دیکھتے جاؤ. رسول نے علی کو مخاطب کیا. کمال یہ ہے یار، تعارف صحابیت کا کرا رہے ہیں، مخاطب علی کو کر رہے ہیں. یا علی حب کا تقوی و ایمان و بغض کا کفر و نفاق. تیری محبت دلیل ایمان ہے، تیری عداوت دلیل نفاق ہے. تو ایک تعریف یہ ہے صحابیت کی جو رسول نے بتایا. ہم صحابہ کا مقام اتنا سے بلند سمجھتے ہیں، کوئی قوم نہیں سمجھتی. صحابیت کا لفظ تو وہ ہے جو قلم نور سے رخسار حور پہ لکھا جائے. مگر تم نے صحابیت کا معیار گھٹا دیا، تم نے صحابیت کا معیار گرا دیا ہر روتے گاتے جاگتے بھاگتے آدمیوں کے لیے. تم نے صحابیت کا لفظ لکھ دیا، جہاں جس کو چاہا صحابہ لکھ دیا. ہر عربی کے بدن پہ صحابیت کی قبا سجا دی اور ہر بدو کے جسم پہ صحابیت کی آبا رکھ دی. ہم سے پوچھو صحابہ کون ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح. اعمال دیکھو، اطوار دیکھو، رفتار دیکھو، گفتار دیکھو، کردار دیکھو، صلح میں دیکھو، جنگ میں دیکھو. صحابی وہ ہے سامان دیکھو تو بے زر، مگر ایمان دیکھو تو ابو ذر. صحابی وہ ہے
صحابی وہ ہے سامان دیکھو تو بے زر، ایمان دیکھو تو ابو ذر، برائیوں سے قاصر ہو نام عمار یاسر ہو۔ صحابی وہ ہے دشمنوں میں بیداد ہو دوستوں میں مقداد ہو۔ صحابی وہ ہے چہرے میں ہلال ہو نام حضرت بلال ہو۔ صحابی وہ ہے خوشبو میں مشک و عنبر ہو نام جناب قنبر ہو۔ صحابی وہ ہے ہمت میں جمود ہو قسمت میں عبداللہ بن مسعود ہو۔ صحابی وہ ہے بہادری میں حمزہ نامدار ہو اڑنے میں جعفر طیار ہو۔ یہ ہے صحابی۔ ہم صحابی کا مقام ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور کوئی قوم ایسی نہیں جو اہل بیت کو نہ مانتی ہو۔ یہ جبر مشیت ہے، اللہ نے اہل بیت کو منوایا چاہے جیسے مانو۔ ہاں علی کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی آئے تو اسلام آیا، علی نے آنکھ کھولی تو حکمت کے در کھلے، علی بولے تو قرآن کو زبان ملی، علی نے ہاتھ اٹھائے تو عدالت کو میزان ملی، علی چلے تو توحید کے چراغ جلے، علی سوئے تو رسالت کی قسمت جاگی، علی بڑھے تو کفر کی ظلمت بھاگی۔ مارکہ خیبر میں علم تو ید اللہ بنے، بستر محمد پہ قدم تو نفس اللہ بنے، منظر قوسین پہ نظر تو عین اللہ بنے۔ کونین علی کے کنارے، قوسین علی کے سہارے، بگڑے اسلام کی تقدیر تو علی ہی سوارے، بگڑے اسلام کی تقدیر تو علی ہی سوارے، مصیبت آئے تو رسالت علی کو پکارے، او مسلمان تم کہاں چلے کنارے کنارے۔ تو اہل بیت میں سے کسی کا مقابلہ کسی صحابی سے نہیں کیا جا سکتا۔ بھائی احمد بن حنبل اپنے باپ حنبل سے کہتے ہیں کہ صحابہ کی فضیلت بالترتیب بیان کریں۔ خود امام احمد کہتے ہیں 25 سے زیادہ صحابہ کے نام گنوا دیے، اس میں علی کا نام نہیں آیا۔ میں پریشان ہو کر کہا بابا بغض علی کی حد نہیں ہو گئی؟ 25 صحابیوں کے نام لیے، علی کا نام تو آیا ہی نہیں۔ مچل کر حنبل کہتا ہے بیوقوف تم نے صحابیت کی فضیلت پوچھی ہے، اہل بیت کی نہیں پوچھی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ٹھیک ہے، ہم صحابہ کا مقام بہت بلند سمجھتے ہیں۔ اور سن لیجیے بس میں آ رہا ہوں وہیں پر جو موضوع چھوڑا تھا۔ ابھی چند دنوں پہلے سعودیہ سے کتابیں چھپتی رہتی ہے، وہ ہر زبان میں، ہندوستان پاکستان میں جو آتی ہے اردو میں بھی آتی ہے، فضائل الصحابہ ایک کتاب آئی خدا کی قسم، چند دنوں پہلے میں پڑھ رہا تھا۔ اس میں انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کرام جو ان کی نظر میں تھے ان کے فضائل بیان کیے۔ جی فلاں کے اتنے، فلاں کے اتنے، فلاں یہ فلاں وہ، خوب بیان کریں۔ بیان کرنے کے بعد اس نے مولا علی کے بھی فضائل لکھے، ہاں، لیکن اس کے نیچے جو فٹ نوٹ لکھا نا، فٹ نوٹ جو لکھا وہ خدا کی قسم شیعوں کے لیے قابل فخر سرمایہ ہے۔ 25 سے زیادہ صحابہ کرام کی فضیلت لکھنے کے بعد وہ لکھتے ہیں، اور اس کے رائٹر ہے مفتی عبداللہ ابن باز، بہت بڑے شیخ وہاں کے، بہت بڑے مفتی اعظم تھے عبداللہ ابن باز۔ وہ کہتے ہیں جتنی معتبر اور مستند روایتیں علی کی شان میں آئی کسی کی شان میں نہیں آئی۔ اے یارو کہاں بیٹھے ہو بھائی؟ اللہ جو یہ فرمایا، یہ ہماری دولت ہے جو اس کتاب میں ہے بھائی، سب کی فضیلت لکھی، لیکن بعد میں لکھتے جتنی معتبر اور مستند روایتیں علی کی شان میں آئی کسی کی شان میں نہیں۔ آگے چل کے کہتے ہیں جس کے بھی جو بھی فضائل ہے وہ غیر معتبر راویوں کے ذریعے
مجہول النسب راویوں کے ذریعے، جس کے نہ اصل کا پتہ، نہ نسل کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ دادا کا پتہ، مگر علی کے فضائل بیان کرنے والے. مگر علی کے فضائل بیان کرنے والے جتنے ہیں، مستند بھی ہے، معتبر بھی ہے، اس کی اصل کا بھی پتہ ہے، اس کے نسل کا بھی پتہ ہے. تو عزیزو، علی کا مقابلہ کہاں کیا جا سکتا ہے؟ جس کے ذکر کو اللہ باقی رکھے. اللہ نے کہا نا تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. اچھا رک کر کے ایک مرحوم خطیب کے چند جملے عرض کر دوں. ذکر کس کا لقب ہے؟ علی کا نا. اب کوئی علی کو ذکر مانے نہ مانے، لیکن قرآن میں اللہ نے کہا تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو میرا ذاکر بن جا، میں تیرا ذاکر بن جاؤں گا. اب کوئی علی کو ذکر مانے نہ مانے، خلیفہ مانے نہ مانے، مشکل کشا مانے نہ مانے، فاتح خیبر بولو مانے نہ مانے، داماد پیمبر مانے نہ مانے، شافع محشر مانے نہ مانے، بطول کا شوہر بولو مانے نہ مانے، ٹھیک ہے، فتح مکہ کا ہیرو مانے نہ مانے، لیکن اتنا تو سب مانیں گے نا کہ علی جب سے کعبے میں پیدا ہوئے، خانہ کعبہ سے لے کر دعوت ذوالعشیرہ تک، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر بستر پیمبر تک، بستر پیمبر سے لے کر ہجرت تک، ہجرت سے لے کر بدر تک، بدر سے احد تک، احد سے خندق تک، خندق سے خیبر تک، خیبر سے حنین تک، حنین سے پھر فتح مکہ تک، فتح مکہ سے لے کر خلفائے ثلاثہ کے دور حکومت تک، پھر وہاں سے لے کے جمل تک، جمل سے صفین تک، صفین سے نہروان تک، نہروان سے کوفے کی مسجد اعظم کے منبر ابیض تک. سب یہ مانیں گے علی نے توحید کے پرچم کو زندہ رکھا، ذکر اللہ کو بلند رکھا. سب مانیں گے نا؟ تو جب سب یہ مانتے کہ علی نے اپنی پوری زندگی ذکر اللہ کو باقی رکھا، تو اب آیت کے روح سے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. اب یہ علی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے ذکر کو بھی خود باقی رکھے، اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذکر علی کو قائم رکھے. اور الحمدللہ وہ صادق الوعد خدا ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا، اپنے وعدے کے مطابق ذکر علی کو باقی رکھے ہوئے ہے. یہ خطیب مرحوم کا جملہ ہے، بس سن لیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا نے دیکھا 70,000 منبروں سے 70 برس تک علی کے فضائل چھپائے جاتے رہے، علی کی کردار کشی ہوتی رہی، علی کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے رہے، علی کے فضائل کے مقابلے میں اوروں کے فضائل لکھے جاتے رہے. لیکن دنیا نے دیکھا جعلی حدیثیں لکھنے والے مر گئے، مورخ کا قلم ٹوٹ گیا، بنو امیہ اپنی قبروں کی جہنم میں پہنچ گئے، بنو عباس کے منبر ٹوٹ گئے، دوسروں کے بیت المال خرچ ہو گئے، خزانے خالی ہو گئے. لیکن میرا علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی رہے گا. ہاں فقرہ سن لو بس. علی میرا کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی رہے گا. کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ علی کسی جمہوریت کی پیداوار نہیں ہے، علی کسی الیکشن کا نتیجہ نہیں ہے. علی نے اپنے قد کو بڑھانے کے لیے پیغمبر کا جنازہ نہیں چھوڑا، علی نے اپنی عظمت میں اضافے کے لیے رسول کے جنازے کو چھوڑ کر نہیں گئے. علی تو وہ ہے جو زندگی اور حالات کے ہر لمحے میں علی رہا. صلوات پڑھے محمد. صلاۃ علی کی ولایت، ذکر، خود امیر کائنات. اور یہاں اللہ کیا کہہ رہا، میں وہی صحابہ پر آ رہا ہوں، چل رہی تھی بات یہی نا، ہر نفس عمل میں جکڑا ہوگا سوائے اصحاب یمین کے. میں نے اتنی گفتگو کی تاکہ تمہارا ذہن علی کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائے. اصحاب یمین لقب ہے خوبداروں کا. میں نے آسانی سے کہہ دیا
جی جی اصحاب، صحابی کی جمع کیا ہے؟ اصحاب ہے نا. اور یمین لقب ہے شوہر بطول کا. کسی کو اگر شک ہو کیلکولیٹر لو اور جوڑ لو، یمین کے عدد ہی 110 ہیں. جی جی بھائی بزرگ تشریف فرما ہے. یمین کے لقب، اور قرآن میں جہاں جہاں بھی اللہ نے جنتیوں کا ذکر کیا نا یہی کہا ہے اصحاب یمین، ما اصحاب الیمین. یمین والے کیا کہنے یمین والوں کے، وہ تو جنت کے باغوں میں خوش و خرم ٹہل رہے ہوں گے. جی جی یمین کس کا لقب ہے؟ علی کا. یہ کہ 10 میم کے 40 کتنے ہوئے؟ 50. پھر یہ کہ 10، یہ میم یہ یمین ہے نا 4 لفظ ہے. یہ کہ 10 میم کے 40 پھر یہ کہ 10 کتنے ہوئے؟ 60. اور نون کے 50 دیکھ لینا جا کر کے کتنے ہوئے؟ 110. تو اللہ کہہ رہا ہے ہر نفس جکڑا ہوگا عمل میں سوائے اصحاب یمین کے، یعنی سوائے علی والوں کے. یارو خوش کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ اتنی محنت کر کے دے رہا ہوں. ہاں سوائے علی والوں کے. یمین کا لقب جا کے گننا ضرور پھر ماننا. مولوی کی بات پر بھروسہ نہیں، مولوی ڈنڈی بھی مار جاتا ہے. ہاں جا کر کے یمین کا لقب ڈھونڈ لینا، ٹھیک ہے؟ سوائے علی والوں کے. جلدی جلدی میرے پاس وقت نہیں ہے. کہہ رہے کہ یہ کہاں ہوں گے علی والے؟ جنات میں ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ جنت میں نہیں، جنات میں. خدا کی قسم ایک ایک علی والوں کے پاس کئی کئی جنتیں ہوں گی. جی جی. اور یہ تو اصول ہے. لکھنؤ میں رہتے ہو، میں بھی دلی ہی میں رہتا ہوں، بہت بڑا شہر ہے. جانتے ہو نا شہر والوں کے پاس تھوڑی جگہ کم ہوتی ہے نا، ہوتی ہے کم. جس کے پاس ایک مکان ہو وہ تو خود رہتا ہے، لیکن جس کے پاس 2-4 مکان ہو تو وہ کرائے پہ لگاتا ہے نا. ہاں تو کچھ ایسے ہوں گے جس کے پاس فقط ایک مکان ہوگا، لیکن ایک ایک علی والوں کے پاس کئی کئی مکان ہوں گے. بھائی یہ تو میں نے آزمایا دنیا میں دیکھا ہے. جب ایک ہو تو خود رکھتا ہے، اور جب کئی کئی ہو جائے تو وہ پھر بغداد کی گلیوں میں بہلول دانا بن کر آل محمد کا دیوانہ ہو کر ٹکے ٹکے میں بیچنا شروع کر دیتا ہے. اللہ دیکھا نہیں کہ ٹکے ٹکے میں ہارون رشید سے بہلول نے جنت بیچ دی. تو جس کے نوکر جنت فروخت کرتے ہو اس کے مالک کو کس وزن میں تولا جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد. ٹھیک ہے تو جنت میں ہوں گے. بس جلدی جلدی. فی جنات یتسالون، جنت میں ہوں گے اور دوزخیوں کو دیکھ بھی رہے ہوں گے. ہاں یتسالون سوال کریں گے جہنمیوں سے. کیا؟ اب سن لو. انل مجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے. ایک ہے مذنبین اور ایک ہے مجرمین. یاد رکھو مذنبین جہنم میں نہیں جائیں گے، مجرمین جائیں گے. اب میں نے کہہ دیا، اب تم سمجھتے رہنا بس. پھر کبھی اشرا پڑھوا گے تو اس پر گفتگو کروں گا. ہاں مذنبین نہیں جائیں گے، مجرمین جائیں گے. اور یہاں اللہ کہہ رہا انل مجرمین، مجرمین سے سوال کریں گے. کیا؟ ما سلککم فی سقر، کون سی شے تمہیں جہنم میں لائی؟ آئی ہائی. تو اب مجرمین کا جواب سنو. سارے کے سارے مجرمین کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم صلوات والے نہیں تھے. لگتا بہتوں کے پلے نہیں پڑھی. لم نکو من المصلین، بھائی جو صلاۃ قائم کرے اسے ہی تو مسلین کہتے ہیں نا. اب تم اسے نماز کے معنی میں لوگے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہاں صرف نماز پڑھنا مراد نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور اگر نماز بھی پڑھنا ہے چلو، اگر تمہیں ضد ہی ہے. میں تو خود منکر نماز نہیں ہوں. جی منکر نماز تو کافر ہے، فاسق ہے بھائی. جو ہلکا بھی سمجھے وہ بھی فاسق ہے. میں عظمت ولایت بتا رہا ہوں. اگر تم بضد ہو تو یہاں مسلین سے مراد نماز ہی ہے، نمازی ہے، تو پھر یہ بتاؤ نماز میں پڑھتے کیا ہو؟ پڑھتے کیا ہو؟ کیا بغیر ان پر
اور ان کی آل پر درود پڑھے تمہاری نماز ہو جائے گی؟ بولو، اگر تمہیں ضد نماز کی ہے تو نماز ہی صحیح، لیکن بغیر درود کے لا قرات پڑھ لو، پورا قرآن ختم کر لو تراویح میں، لیکن اگر درود نہ پڑھی، میں نہیں کہہ رہا، امام شافعی نے کہا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسالت، آپ کی محبت اللہ نے قرآن میں واجب کر دی ہے، واجب کر دی ہے۔ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لا، یہی لفظ لانا تھا، تیری عظمت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، جو تجھ پر صلوات نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھے محمد۔ ٹھیک ہے، تو جو جواب دیں گے مجرمین کیا؟ ہم صلوات والے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اب دونوں ہی معنی ذہن میں رکھنا۔ اگر تارک الصلاۃ جہنم میں جا رہے ہیں تو منکر ولایت جہنم میں کیوں نہیں جائیں گے؟ ہاں بس عزیزو، یہ میں نے ثابت کیا کہ قرآن میں بہت اب اتنا میرے پاس وقت نہیں، آیتیں اور بھی بہت سی رہ گئی، خدا کی قسم جدھر جانا تھا میں جا نہیں پا رہا ہوں، کیونکہ اس کے لیے مجھے کافی وقت چاہیے۔ اور بھی قرآن میں ہے، جہاں جہاں صلاۃ کا لفظ آیا بس سمجھ لو آسانی سے، کہیں کہیں پڑھنے والی اور اکثر جگہ قائم کرنے والی۔ ٹھیک ہے، بس ولایت علی کا باطن ہے، نماز علی کا ظاہر ہے، ان دونوں میں خدا کو ذرا بھی ڈنڈی مارنا گوارا نہیں ہے، کیونکہ ولایت کا اظہار ہی رکوع سجود سے ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ کربلا میں جھگڑا نماز کا نہیں تھا، ظاہری ولایت کا تھا، نمازی تو ادھر بھی تھے، نماز ادھر بھی پڑھی جا رہی تھی، فرق یہی تھا یزیدیوں کی نماز میں ولایت علی نہیں تھی اور حسینیوں کی نماز میں محبت علی، ولایت علی، عظمت اہل بیت سب شامل، لہذا ان کی نماز کامیاب، ان کی نماز منہ پہ ماری جائے گی۔ بس عزیزو، اسی ولایت کے لیے تو یہ قربانی دی گئی، صرف حسین نے نہیں قربانی دی، حسین کے ساتھ اکبر نے بھی قربانی دی، کبھی قاسم نے قربانی دی، کبھی ننھے علی اصغر نے قربانی دی، اور جب وقت آیا تو ننھی سکینہ نے بڑھ کر کبھی اپنے دامن کو جلوا کے قربانی دی، کبھی شمر کے تماچے کھا کر کے ولایت علی کو بچایا۔ ہاں زادارو، آج میں ننھی سکینہ کے مصائب پڑھوں گا، کیونکہ جانتے ہو خدا کی قسم رو سکو تو رو لینا، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام جتنے تازیان شمر لعین نے سید سجاد کو مارے ہیں، اتنے ہی تماچے اس لعین نے سکینہ کو مارے۔ اللہ اکبر۔ حاضر، اور یہ اذیتیں، یہ مصیبتیں سکینہ کو اس لیے اٹھانی پڑی کہ حسین سکینہ کو بہت چاہتے تھے، اپنے سینے پہ سلاتے تھے۔ روایت میں ہے کہ جب چلتا چلتا اہل حرم کا قافلہ بازار کوفہ میں پہنچا تو وہ نیزہ جس پہ حسین کا سر تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا۔ نیزہ بردار نے آ کر شمر سے کہا کہ حسین کا سر والا نیزہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اتنا سننا تھا، شمر لعین کچھ عظمت سوچتا، کچھ فضیلت سمجھتا، وہ لعین تازیانے لے کر آیا اور سید سجاد کو تازیانے دکھا کر کہنے لگا اپنے باپ سے کہو آگے بڑھے ورنہ اسی تازیانے سے اذیت دوں گا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ سید سجاد بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف مڑے اور مڑ کر کہتے بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے، یہ ظالم میری پشت پہ تازیانے مارنے کو تیار ہے۔
اللہ اکبر. کٹے ہوئے سر سے آواز آتی ہے, بیٹا سجاد, ارے میں کیسے آگے بڑھوں؟ میرے سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے, قافلے سے بچھڑ گئی ہے. جب تک سکینہ قافلے میں شامل نہیں ہوگی میں آگے نہیں بڑھوں گا. عزادارو, آپ نے تو آسانی سے سن لیا نا. دکھیا زینب سے پوچھو کہ زینب کے دل پہ کیا گزری. جیسے حسین کی آواز زینب کے کان میں آئی, اپنے کو اونٹ سے گرایا اور ادھر کربلا کی طرف چلی. آواز دیتی تھی, بیٹی سکینہ, سکینہ کہاں ہو, آواز دو. اللہ اکبر. جب زینب تلاش کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچی, کیا دیکھا؟ ایک کالے برخے والی بی بی ہے جو سکینہ کو اپنی آغوش میں لے کر کے دست شفقت سر پر پھیر رہی ہے. زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے, آخر تو کون بی بی ہے کہ تجھے اس یتیمہ پہ رحم آ گیا؟ اس لیے کہ کربلا سے کوفہ اب تک کسی نے تماچے مارے, کسی نے تازیانے مارے, تجھے کیوں کر رحم آیا؟ ارے اتنا سننا تھا. اس معظمہ نے نقاب الٹ دیا. زینب اتنی غریب ہو گئی اب اپنی ماں کو نہیں پہچان سکتی. جزاک اللہ. زینب ماں کے سینے سے لپٹ گئی. اماں, بھرا گھر اجڑ گیا, ماں جایا شہید کر دیا گیا, ہماری چادریں چھن گئی. رو لو عزادارو, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آج تمہیں رونے پر کوئی پابندی نہیں نا. سکینہ سے پوچھو رونے کی قیمت. جب بھی سکینہ ہائے بابا, ہائے حسین کہہ کے رونا چاہتی, شمر تماچے لے کر آگے بڑھتا. سجاد کہتے, بہن سکینہ نہ رو, شمر تماچے مارے گا. لیکن آج تجھے رونے پر کوئی پابندی نہیں. خدا کی قسم سن لو یہ روایت, اور اگر سمجھ گئے تو روتے ہوئے جاؤ گے. تم تو بس یہ 2 منٹ کے مصائب سن کر رو لو گے, چند آنسو بہا لو گے, چلے جاؤ گے. لیکن جانتے ہو یہ جو شام سے چل کر زینب آتی ہے نا ہر مجلس میں, وہ مجلس سن کر فوراً نہیں چلی جاتی. خدا کی قسم روایت میں نے پڑھی ہے, پوری رات اسی عزا خانے میں زینب پھرتی رہے گی اور اپنی ماں بطول کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے ایک ایک عزادار کا تعارف کرائے گی. ہاں, زینب کہے گی, اماں فلاں عزادار یہاں بیٹھ کے رو رہا تھا, اماں وہ اونچی آواز سے رونے والا وہاں تھا, اماں وہ زور زور سے گریہ کرنے والا وہاں بیٹھا تھا. اللہ اکبر. ایک ایک عزادار کا زینب تعارف کرائے گی. تعارف کراتے کراتے اللہ جانے زینب کا مزاج کیا ہوتا ہے. ایک مرتبہ زینب لفظ بدلتی ہے, اور بدلتی ہے, بطول کا ہاتھ پہلو سے اٹھ جاتا ہے. زینب کہتی, اماں یہ عزادار جو چیخیں مار مار کر رو رہے ہیں, اماں انہیں کسی نے تماچے تو نہیں مارے, ان پر کسی نے پتھر تو نہیں برسائے, ان پہ کسی نے کھولتا پانی تو نہیں پھینکا, ان پر کسی نے آگ کے شعلے تو نہیں برسائے. اللہ اکبر. جب یہ سوال کرتی ہے نا زینب, بطول کہتی ہے, زینب یہ کوئی گناہ تو نہیں کر رہے, تیرے مظلوم بھائی کو رو رہے ہیں, بس اتنا سنتی ہے. چادر تطہیر سے سر نکال کر کہتی ہے, اماں اگر تیرے حسین پہ رونا جرم نہیں تو میرا سر زخمی کیوں ہے؟ اماں جب بھی میں حسین پہ روتی کبھی تازیانے مارے جاتے, کئی آگ کے شعلے برسائے جاتے, کئی پتھر پھینکے جاتے, کئی انگارے برسائے جاتے. جزاک اللہ خیر الجزا. اس لیے عزادارو رو لو, ابھی تمہارے اوپر کوئی انگارے برسانے والا نہیں, کوئی تمہیں تماچے مارنے والا نہیں, بلکہ بطول رومال لیے ہوئے ہے, تمہارے آنسوؤں کو صاف کر رہی ہے. بس سکینہ کی ایک روایت سن لو. اس عالم میں پہنچی ہے سکینہ کہ 12 اسیروں کی گردنیں ایک ہی رسی میں بندھی ہوئی تھی. سکینہ ایک ہاتھ چہرے پہ رکھی تھی, ایک ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھی تھی. اللہ اکبر. ایک پیر اٹھائی ہوئی تھی. یزید کی نظر پڑی. یزید کہتا ہے یہ بچی کون ہے؟ شمر لین کہتا ہے یہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہے. اللہ اکبر.
یزید سکینہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یزید اے سکینہ یہ بتا کہ تیرا ایک ہاتھ چہرے پر اور ایک ہاتھ کانوں پر کیوں ہے؟ سنو عزیزو، بہت لوگ سکینہ رو کر کہتے ہیں یزید چونکہ تیرے فوج نے ہم 12 اسیروں کے گلے ایک ہی رسل میں باندھ دیے ہیں، لہٰذا جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے، اس لیے میں نے پیر اٹھا رکھا، اور ایک ہاتھ میرے چہرے پر اس لیے ہے کہ میری پھوپھیوں اور ماں بہنوں کے بال بڑے ہیں، میرے بال چھوٹے ہیں، انہوں نے بال سے پردہ کر رکھا ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے پردہ کیا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ آزادارو، اس کے بعد یزید کہتا ہے تیرا ایک ہاتھ کان پہ کیوں ہے؟ رو کر سکینہ کہتی ہے یزید یہ شمر نے میرے گوشوارے ایسے اتارے کہ میرا پورا کان زخمی ہو گیا، میرے کان سے خون بہ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ آزادارو، لعین کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے جب تک تو بابا کے سینے پہ نہیں سوتی تھی تمہیں نیند نہیں آتی تھی، تیرا بابا بہت چاہتا تھا۔ بس آخری روایت مصاحب تمام۔ سکینہ کہتے ہاں یزید تو نے صحیح سنا، میرا بابا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ لعین یزید کہتا مگر اے سکینہ میں تو اس وقت سچ مانوں گا جب تیرے بابا کا سر تیری گود میں آ جائے۔ ہائے عزادارو، تخت کے نیچے رسول کے نواسے کا سر رکھا ہوا تھا۔ جب اس نے یہ فقرہ کہا سکینہ نے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا اور کہا بابا تیری محبت کا امتحان ہو رہا ہے، اے بابا میری گود میں آ جاؤ۔ ابھی سکینہ کے جملے ختم نہیں ہوئے تھے، تشت طلا سے سر حسین بلند ہوا، سکینہ کی گود میں آیا، سکینہ نے منہ پہ منہ رکھا بابا آپ تو پیار کرتے تھے، کان چومتے تھے، آپ کے بعد شمر نے تماچے مارے، بابا میرے کان زخمی ہے، ہائے بابا سکینہ کس کے سہارے جی۔ اللہ اللہ